Hakir TV, subscribe now and press bell icon. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حقیر ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارا السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم قیام جنت اور وسوسہ شیطان پر بات چیت کرنے جا رہے ہیں، یعنی شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے ورغلایا۔ جب شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا گیا تو شیطان نے انتقامی کارروائی کے طور پر حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، یعنی فرط و انصبات اور سرور زندگی سے نکال کر علائش و اضطراب اور تلخ زندگی کی مشقت میں ڈال دیا اور دونوں کے قلوب میں وساوس کو مزین کر دیا۔ پھر ان دونوں کے جی میں شیطان نے خطرہ ڈالا کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھیں، اور بولا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس پیڑ سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم دو فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ جینے والے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم درخت کا پھل کھانے کے بعد فرشتے اور ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ، اور اگر تم کھا لو تو تم یقیناً ایسے ہی ہو جاؤ گے۔ اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے پھر شیطان لعین نے قسم اٹھائی، کہا کہ مجھے قسم ہے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہوا ہے کہ پس شیطان نے اسے وسوسہ دیا، بولا اے آدم، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ ہمیشہ جینے کا پیڑ اور وہ بادشاہی جو کہ پرانی نہ ہو، یعنی کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے درخت کے بارے میں نہ کر دوں کہ جس کا پھل اگر تم کھا لو تو تمہیں دائمی آسائش، فرحتیں اور مسرتیں میسر آ جائیں اور ایسی بحشت مل جائے جسے کبھی زوال و انحطاط نہ ہو۔ حالانکہ سراسر یہ کذب و افطر اور مکروہ فریب تھا۔ ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے کسی اور درخت کے شبہ میں شیطان کے وسوسے میں آ گئے، جیسا کہ حضرت امام احمد رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے سائے میں سوار اگر 100 سال تک چلتا رہے تو وہ سائے کو طے نہ کر سکے، وہ درخت دائمی زندگی کا درخت ہے۔ یہ بات غندر اور حجاج اور ابو داود طیالسی نے حضرت شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ غندر کہتے ہیں کہ میں نے شعبہ سے پوچھا کہ واقعی وہ دائمی زندگی کا درخت ہے، تو انہوں نے کہا کہ دونوں جگہ حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ امام احمد اس قول منفرد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان لعین کی بات پر اس وقت اعتماد کر لیا جب اس نے قسم اٹھائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اُلَقْتُوَا فَدَلَّهَا بِغُرُورٍ، تو اتار لایا انہیں فریب سے، پھر جب انہوں نے وہ پیڑ چکھا ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئیں اور اپنے بدن پر جنت کے پتے چپٹانے لگے۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہوا، تو ان دونوں نے ان میں سے کھا لیا اور اب ان پر ان کی شرم کی چیزیں ظاہر ہوئیں اور جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ حضرت حوا علیہ السلام نے پھل پہلے کھایا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام نے بعد میں۔ حضرت حوا علیہ السلام نے آپ کو پھل کھانے پر اکسایا تھا، واللہ العالم۔ اور اس پر وہ حدیث محمول ہے جسے امام بخاری نے روایت کیا کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل آئندہ دن کے لیے کھانا بچا کر نہ رکھتے تو کبھی گوشت خراب نہ ہوتا، اور اگر حضرت حوا علیہ السلام پھل کھانے میں خیانت نہ کرتی تو کوئی عورت بھی اپنے خاوند سے خیانت نہ کرتی۔ امام بخاری کے علاوہ کافی سارے علماء و مفکرین نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس وقت جو تورات اہل کتاب کے پاس تھی، مصنف کے زمانے میں اس میں مذکور ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو پھل کھانے پر سانپ نے اکسایا تھا۔ سانپ اس وقت خشک و شکل اور عمدہ نسل تھا۔
حوا علیہ السلام نے اس کے کہنے پر کھا لیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا، تو رات میں ابلیس کا ذکر نہیں ہے۔ تب ان کی آنکھیں کھلیں تو حیران و ششدر رہ گئے کہ تو برہنہ ہو چکے ہیں۔ تو وہ زیتون کے درخت کے پاس آئے اور زیتون کے پتوں سے اپنے ستر کو چھپانے لگے۔ تو رات میں مذکور ہے کہ وہاں وہ دونوں برہنہ تھے۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں کا لباس ایک نور تھا جو دونوں کی شرم گاہوں کو چھپائے ہوئے تھا۔ ناظرین، یہ تھی مختصر سی ویڈیو شیطان ملعون اور حضرت آدم اور حضرت بی بی اما حوا کے حوالے سے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل حقیق ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔